وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صوب واحد قد خالف بين طرفيه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات منتعبا في صوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجل قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ؟ قالت أم هانئ فذاكرها. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في صوب واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم صوبان؟ باب إذا صلى في الصوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الصلاة کا آغاز نماز کی فرضیت سے ہوا اور اس کی تفصیلات ذیل میں بیان ہوئی، اس کا تذکرہ آیا. پھر اس کے بعد نماز کی شرائط ذیل بحث آئی اور اسی ذیل میں اب یہ احادیث ہمارے تذکرے میں تھی. اس میں چند چیزیں درایت کے طور پر بیان کر لی. ابھی یہ حدیث جو ہم نے تلاوت کی جو حضرت ام ہانئ بنت ابی طالب کے سے روایت ہے، یہ دو لحاظ سے اس میں دو پہلوؤں کو ذکر کیا. ایک مسئلہ امان کا ہے، پناہ دینے کا، اور دوسرا التحاف کا. ام ہانئ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. یہ یوم الفتح کا دن ہے جس دن فتح مکہ ہوئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ جو ہے تاریخ اسلام کا بے حد اہم ترین واقعہ ہے. بلکہ اگر کہا جائے کہ پوری تاریخ اسلام کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہی سے حالات نے کروٹ لی اور اسلام کے غلبے کا آغاز یہاں سے ہوا. تو ام ہانئ کا اس موقع پر جانا، اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں.
ایک تو یہ کہ یہ وقت کون سا ہے کہ جب ام ہانی نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. تو عام خیال یہ کہ یہ اگلے روز کا وقت ہے، اور اس کی دلیل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا کہ جو حرم میں داخل ہو گیا اس کو مانگے، جو ابو سفیان کے گھر میں جس نے پناہ لے لی اس کو مانگے، کسی نے کو امان دے دی اس کو پناہ دے دی اس کو امان ہے. اس کے علاوہ بوڑھے بچے عورتیں اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مقابلہ آرائش نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. اس میں بجز 12 لوگوں میں تقریباً کم بیش سبھی کو امان دے دی گئی تھی. 12 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نہ اس فتح کو قبول کیا اور نہ وہ بغاوت سے باز آئے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھے، روپوش ہو گئے، لیکن ان کے عزائم اسی طرح سے باقی تھے. وہ 12 لوگ تھے. ام ہانی کا اس وقت جانا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ اگلے ہی دن کا وقت واقعہ ہے، اس لیے کہ اگر زیادہ وقت گزر جاتا تو یا تو وہ لوگ جا چکے ہوتے، پھر اس مسئلے کی نوبت ہی نہ آتی، یا قتل کر دیے گئے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس حکم پر کوئی کارروائی کوئی کس طریقے کی کا نفاذ نہیں ہوا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ام ہانی نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئی. جس وقت آپ تشریف لے گئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پردہ تانے ہوئے کھڑی ہوئی ہے. ام ہانی پہنچتی ہیں اور سلام کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ کون ہے، تاکہ میں ہوں ام ہانی. یہاں سے بھی ایک مسئلہ ٹھیک ہے. اعلیٰ فصل کب تو آ گئی کہ میں نے ان کو سلام کیا، جبکہ یہ گھر جو ہے خود ام ہانی کا گھر جہاں آپ اس وقت تشریف فرما ہے. یہاں سے اسلامی اخلاق کا ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے سلام، جس کو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ کسی کے گھر میں بغیر اطلاع کے، بغیر آواز دیے، بغیر حتی تستأنسوا وتسلموا، اور آواز بھی اس طرح سے دے رہی کہ تمہیں پہچان جائیں کہ میں فلاں ہوں. یہ نہیں کہ ناقص جواب ہو، جیسا کہ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ پوچھا کون ہے کہ میں ہوں، کہ میں کون ہوں، تاکہ گھر والے اس کو پہچان سکیں کہ فلاں شخص ہے اور وہ اجازت دے دیں. اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ گھر کا اطلاق اس مقام پر اور اس جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو کوئی تکلف پیش نہیں آتا، جہاں وہ آزادانہ طریقے پر رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ ایسی صورت میں نہ ہوگی جسے ملاقات کر سکے. ہو سکتا ہے کہ محض لنگی باندھ کے بیٹھا ہو، یا کوئی عذر ہو
یا گھر کے اندر کوئی بیماری ہو 50,000 ہو سکتے. تو اسلامی اخلاق کا یہ پہلو کہ اگر انکار کر دیا جائے کہ ابھی نہیں ملنا ہے تو اس وقت لوٹ جاؤ اور اس کو دل پر مت لو، بلکہ اپنے اوپر قیاس کرو. تو پہلی چیز تو یہ کہ جب گھر میں داخل ہو تو یہ تو بات ہوگی دوسروں کے گھر، یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی اگر داخل ہو تو سلام کرو. میں نے اپنے دادا جد محترم اسلام مدت العمر یہ دیکھا، کیونکہ بڑے اسی طرح سے تربیت کرتے ہیں چھوٹوں کہ جب وہ باہر سے تشریف لاتے تھے تو دروازے میں گھر میں زنان خانے میں داخل ہونے سے پہلے ایک پتلی سی گیلری تھی. جس وقت وہاں پہنچتے تھے تو وہیں سے پہلے سلام کرتے زور سے، اور اتنی زور سے سلام کرتے تھے کہ کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس کی آواز چل جاتی تھی کہ وہ تشریف لے آئے. وہیں ایک بیت، لیکن اس کے باوجود بھی جب تو کھنکارتے ضرور تھے کہ ہو سکتا ہے نہ سنو، کیونکہ حالانکہ اپنا گھر ہے، اپنے ہی بچے ہیں، اپنے ہی اہل و عیال ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی بیٹھی ہو. یہ وہ تربیت، یہ وہ حصہ ناتا سلوک بھی ہوتا ہے. اپنے گھر میں بھی یہاں تک کہ اگر اپنی والدہ کے پاس بھی جاؤ تب بھی اطلاع دے کے کنکار کے لیے آپ اجازت لیں گے. یہی صورتحال میں نے اپنے والد محترم نفر بابا مقدو کی کہ جب وہ تشریف لاتے تھے تو پیروں کی دمک جو ہے وہ بڑھ جائے اور اتنی تیز آواز ہوتی تھی اس کی کہ آخری کمرے میں بھی اگر بیٹھے ہوئے تو اس پر چل جاتا تھا کہ والد صاحب تشریف لائے. تو یہ دراصل چھوٹوں کی تربیت بھی ہے اور اسلام کے حقوق کی عملی نفاذ بھی. تو حضرت ام ہانی اگرچہ اپنے گھر کے اندر جا رہی ہے لیکن سلام. تو یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ سامنے آیا. دوسرا مسئلہ کہ حضرت فاطمہ پردہ کیے ہوئے، اس سے دوسرا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ محرم اگر وہ پردہ تان کے کھڑے ہو جائے تو اس کو اجازت ہے، غیر محرم کو نہیں. تیسری چیز آپ نے کہا کہ ام ہانی کا آنا مبارک، اور اس کے بعد جب آپ غسل سے فارغ ہو گئے تو آپ نے 8 رکعتیں پڑھی اور اس صورت میں پڑھی کہ ایک چادر اس سے پورے بدن عملی تربیت کا یہ ایک حصہ تھا. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام معلوم تھا کہ ان کا ہر عمل جو ہے وہ قیامت تک اسی طرح سے نصیب ہے. تو آپ نے ہر طبقے کے لیے سہولت اس عمل کو اختیار کیا اور اس عمل مثلاً ایک چادر کے اندر نماز پڑھنا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہو تو اس کو بھی یہ خیال نہ ہو کہ میری نماز آیا ہو. کسی کے پاس اس میں وسعت کم ہو توشع کر لو، اس کو باندھ لو. اگر گھوڑے کھلے ہوئے ہیں بند نے اسلام کا پرچم، دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے. ظلم و ستم کے
جلایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم احمد علی گنگوہی تھانوی مدنی ہمارے رہبر ہیں عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے شرک و بدعت کے بیماروں کو شرک و بدعت کے بیماروں کو جام توحید پلایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم دیوبند نے اسلام کا پرچم دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم مشرکوں کی بربادی لے کر آیا خان غلام اللہ کہر خدا مرزا کے لیے تھا سید شاہ عطا اللہ کہر خدا مرزا کے لیے تھا سید شاہ عطا اللہ مسئلہ ختم نبوت پیارے مسئلہ ختم نبوت پیارے مفتی نے حل کروایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم دیوبند نے اسلام کا پرچم دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلا